رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء میں جو ایک واضح فرق ہے وہ سمجھ لیجئے۔ پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان کے جو معجزات تھے وہ چند ایک تھے اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل معجزات کی تعداد ہے 77,200 اور وہ آج اس وقت موجود ہیں، اور وہ ہیں یہ اس قرآن میں 77,200 ٹوٹل نمبر آف ورڈز ہیں قرآن کے، اور ہر ورڈ ہر لفظ ایک معجزہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ جو بات میں نے بولی ہے نا اس کو فیکٹ سے پروف کرنے لگا ہوں، صرف 2 مثالیں دے کے۔ بہت مثالیں ہیں، ساری رات بیٹھے رہیں گے نا تو یہ پوری نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو صرف مثالیں 2 دینے لگا ہوں 2 ورڈ سے، ایک ہے ملک اور دوسرا ہے حامان۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ حضرت یوسف کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کو ملک بولتے تھے، اور جو فرعون کا وزیر تعمیرات تھا جس نے ٹاور بنایا تھا اس کو حامان بولتے تھے۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، فرعون بولا جاتا ہے مصر کے بادشاہوں کو، ملک نہیں، اور یہ جو حامان نام یوز ہوا ہے یہ بھی غلط ہے۔ حامان تو اصل میں فارس کے بادشاہ کے وزیر کا نام تھا، بائبل میں آیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں 1822 پہ۔ 1822 1200 سال قرآن کے نازل ہونے کے بعد وہ سن ہے 1822 جب پہلی دفعہ احرام مصر کی تحریر پڑھی گئی، تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف کے دور میں جو بادشاہ تھے ان کو فرعون نہیں بولتے تھے، ان کو واقعی ملک بولتے تھے، اور فرعون کے وزیر تعمیرات کا نام جو وہاں پہ احرام مصر میں لکھا ہوا ملا وہ حامان تھا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کس طرح قرآن کا ہر لفظ معجزہ ہے، یعنی کل 77,200 الفاظ پہ مشتمل یہ معجزوں والی کتاب۔